اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بھی جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، وہ بھی اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا سنن ابن ماجہ کی 162 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اب یہاں سبو جو ہے وہ لفظ سبا یا سبو کا استعمال ہوا۔ دیکھیں اس طرح کے جہاں کلمات ذکر ہوتے ہیں اس کا موقع محال دیکھا جاتا ہے۔ اگر سبا یا سبو کسی مقام پہ استعمال ہوا تو وہ اگر ایسے مقام پہ ہے جہاں سب کا معنی گالی کریں تو گالی کریں گے، اور اگر سب کا معنی وہاں گالی دینا مناسب نہیں ہے تو وہاں اس موقع محال کے ساتھ وہاں جو نا وہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اگر سب کا معنی ہر جگہ پہ گالی، یعنی عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی ہیں، تو پتہ ہے کہ گالی جو ہے وہ اس کا کتنا بڑا اس کا جو نا وہ حکم ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 48 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہاں کر کے تو کیا کدھر لے کے جاؤ گے لوگوں کو کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے کے فسق اختیار کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں 4033 نمبر حدیث ہے کہ حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں اختلاف ہو گیا، فاستب علی و عباس، حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ کیا معنی کرو گا کہ ایک دوسرے کو نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں؟ اگر گالیاں دی تو پھر یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے 48 نمبر حدیث، یہ کیا ان پہ نعوذ باللہ فٹ کر کے ان کو کیا قرار دو گے؟ وہاں موقع محال سے جو نا وہ حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 4577 نمبر ہے، یہی جو حضرت مولا علی اور حضرت عباس کا جو واقعہ ہے اس میں مذکور ہے کہ حضرت عباس حضرت علی کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے اور کہا کہ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ اب ان کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ لہذا یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات طیبات کا مسئلہ آئے گا تو اس میں موقع محال کے مطابق جو ہے وہ ان الفاظ کا ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کیا جائے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جس مومن کو یا اللہ میں سب کر دوں تو یہ سب اس مومن کے حق میں اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو سب کیا۔ صحیح مسلم 5947 نمبر حدیث ہے۔ تو یہاں سب کا معنی نعوذ باللہ گالی دیں گے کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو گالی دی؟ نہیں، بلکہ یہاں معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھڑکا، یہاں معنی گالی نہیں کریں گے۔ تو سبا یا سبو کا معنی ہر جگہ پہ گالی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نا وہ رنجش ہو جانا، تنقید کرنا، ایک دوسرے کے جو نا وہ تنقید کر دینا یا کسی کو ادب سکھانا، تادیب کرنا، اس معنی میں بھی سبا یا سبو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا افضل ہونا، تو یہ بالکل متفق علیہ بات ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضرت خالد بن ولید سے کہیں زیادہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت سے باہر ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور میں واقعہ بیان کر دوں۔ صحیح بخاری میں 3661 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جلیل القدر سابقون الاولون صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جب تنازع ہوا کسی مسئلے پر، آپس میں ان کی بات چیت چلی، تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تم میرے لیے میرے صاحب کو، میرے صحابی کو چھوڑ نہیں دیتے؟ اب حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے اپنا صاحب قرار دیا، اپنا صحابی قرار دیا، تو کیا حضرت عمر فاروق حضور کے صحابی نہیں ہیں؟ وہ بھی صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، لیکن چونکہ حضرت صدیق اکبر کو صحبت دائمہ اور صحبت خاصہ اور جو ملازمت دائمہ صدیق اکبر کو حاصل تھی وہ حضرت عمر کو حاصل نہیں تھی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بیان کیا۔ باقی رہ کہ سیدنا خالد بن ولید کے حوالے سے تو صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے 1368 نمبر حدیث، جب حضرت خالد بن ولید کی لوگوں نے شکایت کی تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خالد پر زیادتی کرتے ہو،
تم کہتے ہو کہ خالد جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال جمع نہیں کرواتے، تم خالد پر زیادتی کر رہے ہو۔ خالد تو وہ ہیں جس نے اپنی زنا اور اپنا سارا کچھ جمع پونجی جو اللہ کی راہ میں وقف کر دی، خیرات کر دی، تم خالد پر تنقید کرتے ہو، تم خالد پر زیادتی کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ وہ قابل تعظیم ہے، کسی ایک صحابی پر بھی آپ تنقید کر کے ان کو سب و شتم اور گالی نہیں دے سکتے۔ اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ صحیح بخاری کی 3766 نمبر حدیث میں خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما رأیناہ یصلیھا، ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہم نے کبھی عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو امیر معاویہ بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر فاروق بھی، تمام صحابہ جو ہیں وہ قابل تعظیم ہے، کسی ایک صحابی کو بھی سب و شتم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی صحابہ کے آپس میں جو معاملات ہیں، ان کے آپس میں معاملات ہیں، کسی امتی بعد والے جو صحابی نہیں ہیں اس کو صحابی کے اوپر تنقید کر کے ان کو سب و شتم کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی صحابہ کے آپس میں جو معاملات ہیں، ان کے مشاجرات ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے۔ اب دیکھیں نا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا آپس میں جو مسئلہ پیش آیا۔ اب دو نبیوں اور پیغمبروں کا مسئلہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کے بال مت پکڑیے۔ اب ایک نبی دوسرے نبی کے ساتھ، ایک رسول دوسرے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، تو ہم کسی کے بارے میں کوئی منفی اپنا جو کمنٹ اور تبصرہ نہیں کریں گے، بلکہ رسولوں کا، نبیوں کا معاملہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام کی آپس میں مشاجرات کی بات آئے گی تو ہم ان کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم نہیں کریں گے، بلکہ صحابہ کرام ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، تمام صحابہ کی عزت اور رسپیکٹ کریں گے۔